اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہیں کے معنی ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی جانا پہچانا، جسے آپ جانتے ہوں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے نیک کام، جنہیں انسان اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس منکرہ ہے۔ منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسانی فطرت پر اسے اچھا نہ سمجھے۔ عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت، رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر یعنی درمیانی امت بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ، اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے۔ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ جب تک وہ برسر اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی اور برائی کو مٹائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تدبیریں اور نفس کی ترغیبات انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی طرح ذکر الہی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اسلامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی و بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل سے برا سمجھے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ اب اگر اس میں کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تیرا یہ بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا اور اس پر تیری طرف سے یہ فرض عائد تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے مجھے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی اور برائی سے نہیں روکا،
اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے، تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ رکھنا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے وہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں۔ آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری وضاحت اور دلائل سے سمجھا دیں، لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی و انتخاب پر منحصر ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی ہے۔ اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا۔ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکھڑ پن سے کام لیا تو فائدے کی بجائے نقصان کا امکان ہے، اور پھر واعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں ہے، اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نیکی پھیلانے اور برائی کا مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے میں لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں، خود بھی اس کا علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصہ کی ذمہ داری ادا کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔